اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دور کے اندر ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہے۔ اصل میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیماریاں لگتی کیوں ہیں، اس کا تدارک کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو عرش برین سے قرآن اپنے نبی کی طرف بھیجا، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ کے اسم کو یا اللہ کے قرآن کی آیت کو پڑھ کر صدقے دل کے ساتھ اس کا وظیفہ کر کے اس پر عمل کرے تو زندگی کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے اس انسان کو بیماری لگنا تو درکنار، اگر وہ انسان کسی بیمار بندے کے پاس سے گزرے گا تو اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اتنی اس قرآن کے اندر شفا ہے، اور اللہ کے اسم جو ہیں ان کے اندر شفا ہے، اور اتنی طاقت ہے، اتنا جلال ہے، اتنا کمال اور دبدبہ ہے، انسانوں نے کبھی اس کی طرف رجوع نہیں کیا۔ مادی دور کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری غذائیں اگر اس کا موازنہ کیا جائے، ہمارے ہاں ایک سیب ہے، سیب کو اگر وہ دھو کر دکان والا رکھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ بڑا اچھا سیب ہے، اٹھا کر کھا لوں۔ اگر ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں تو اس کو اگر چھری سے کاٹیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس سیب کے اوپر 7 قسم کے کیمیکل سپرے کیے جاتے ہیں، باغ جو ہوتا ہے سیب والا اس کے اوپر، تاکہ اس کو بیماریوں سے بچایا جا سکے، لیکن اس کے اثرات اس سیب کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ سیب کو اگر کاٹ کر دیکھیں تو سیب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہماری مکمل طور پر جتنی سبزیاں ہیں ہم جو کھا رہے ہیں، ان کی طرف اگر آپ دیکھیں، ایک تو ان کو کچھ جگہوں پر صاف پانی نہیں دیا جا رہا۔ گاؤں کے ساتھ وہ کچھ سبزیاں ہوتی ہیں، وہ پورے گاؤں کا گندا پانی ان کو لگایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر سپرے کیے جاتے ہیں جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے، اور مختلف کیڑوں کو، سنڈیوں کو مارنے کے لیے۔ یقین جانیے کہ کھاد کا استعمال اور اس کیمیکل کا استعمال جو سپرے وغیرہ کیے جاتے ہیں اتنے سخت ہوتے ہیں، اتنے وہ سپرے سخت ہوتے ہیں کہ اگر انسان جو سپرے کرنے والا ہے اگر منہ کے اوپر وہ کپڑا نہ لے یا ماسک وغیرہ کا استعمال نہ کرے تو بندے کا سانس بند ہو کر وہ مر جائے، اتنا سخت کیمیکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ سبزیوں پر سپرے کیا جاتا ہے اور فروٹس وغیرہ پر سپرے کیے جاتے ہیں، پھر ان کو مارکیٹ میں لے کر بیچا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تھوڑا سا غور کرو، کچھ عرصہ پہلا اگر ہم واپس چلے جائیں پچھلے دور کے اندر تو اس میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، بالکل سپرے کا، کھاد کا نام بھی نہیں تھا، اور لوگوں کی صحت ماشاءاللہ اتنی تھی کہ انسانوں کی اکثر زندگی 100 سال سے زیادہ ہوتی تھی، اور ان کے جسم کے اندر اتنی طاقت ہوتی تھی۔ اس طاقت کا اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ایک بہت لمبی ویڈیوز بن سکتی ہے۔ یقین جانیے گا کہ مرد وہ تھے، ان کے پاس طاقت تھی، جسمانی بھی اور جنسی بھی۔ اب ہمارے دور کے اندر، میں ایک ڈاکٹر شعبے سے، میڈیکل شعبے سے ریلیٹڈ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اب لوگوں کی کنڈیشن کیا ہے۔ ابھی 16، 18، 20 سال کے بچوں کی حالت، ہم تو ان کو بچے ہی کہیں گے لیکن ہوتا تو اس دور میں بالغ ہے، لیکن ان کی کنڈیشن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ بھی سہارا لیتے ہیں میڈیسن کا۔
میرے بھائی اور دوستوں، کیا ہماری زندگی اسی طرح گزرے گی؟ ہم نے اسی طریقے سے مر جانا ہے؟ ہم نے ان سے باہر نہیں نکلنا، ان بیماریوں سے؟ میرے بھائی اور دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، آج اس دور کے اندر میری بہنیں، بیٹیاں، وہ کتنی بے شمار بیماریوں کا شکار ہو چکی ہیں، اور آپ ان کو اگر دیکھیں تو کوئی ترتیب لائف کی نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان ایک ہوتا ہے، ایک جانور ہوتا ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر انسان کی قدر ہی نہیں ہے، ایک جانوروں کی مانند لائف گزر رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ان کو بدلنے کی کوشش کرو میری بہنوں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو الحمدللہ ان تمام مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوشش یہ کیا کریں کہ دوپہر کے ٹائم ایک کریلے کا استعمال پراپر روٹین سے کیا کریں، اور اس کے علاوہ مختلف سبزیات وغیرہ، یہ مجبوری ہے، ہم اس معاشرے سے باہر نکل نہیں سکتے، لیکن ہم ایک اللہ کے سامنے تو جھک سکتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کے اندر اتنی بیماریاں ہیں کہ پیسہ لگا لگا کر تھک چکے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے۔ دل والے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ میڈیسن ضرور دے دے گا، لیکن وہ طریقہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ اگر آپ یہ فلاں چیز نہ استعمال کرو تو یہ مسئلہ بن ہی نہیں سکتا۔ کینسر ہے، وٹامن 17، وہ اگر 6 بادام روزانہ کھائیں تو زندگی کے اندر انسان کو کینسر نہیں ہوتا۔ جب B17 جسم کے اندر سے کم ہوتا ہے تو اس کو کینسر لاحق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف سبزیات میں بھی ہے، لیکن اس کا آپریٹر کتنا مشکل ہے، کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے ہماری مائیں بہنیں، ہماری لائف دیکھ لو، کسی کا بڑا آپریشن نہیں ہوتا تھا، کسی ماں کا، کسی عورت کا، کسی بہن کا، کسی بیٹی کا، لیکن آج ہر گھر کے اندر شاید کوئی گھر بچا ہوا ہو۔ صرف کیا ہے؟ ناقص غذا۔ غذا کو بہتر کرو میرے بھائی اور بہنوں۔ اس کو اگر آپ بہتر کریں گے تو انشاءاللہ بے شمار بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو الحمدللہ رب العالمین آپ بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور یہ گارنٹی والا ہے، کیونکہ ایک ہاسپٹل کے اندر 2 وارڈ تھے۔ ایک وارڈ جو تھا اس کے اندر وہ عام گفتگو، کوئی تہران کی، ایران کی، انگلینڈ کی، کوئی گاڑیوں کی مختلف باتیں ہوتی تھی، اور دوسری طرف اللہ کا ذکر، درود و سلام وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کی ایک روٹین تھی، ان کی ڈاکٹر صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ یہ سیریس مریض ہے، ان کو یہ کہو۔ تو جب کچھ دنوں کے بعد ان کا رزلٹ نکلا تو وہ جو درود شریف پڑھنے والے تھے، جو وہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، وہ شفا یاب ہو گئے۔ تو جو دنیا کی باتیں کرنے والے تھے وہ شفا ان کو ملی ضرور، لیکن بہت کم، اور اکثر لوگوں کو شفا ہوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی طرف جاؤ، میرے نبی کی رسالت کی طرف۔ دنیا سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آج آپ کو وظیفہ بتانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، تھوڑا سا پانی لینا ہے، اس پانی کے اوپر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ اللہ کا نام ہے اللہ اکبر۔ یہ آپ نے اس کا وظیفہ کر کے اس پانی کے اوپر دم کر کے، گھر کے اندر کوئی بھی ہانڈی پک رہی ہو، روٹیاں پکا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، اس کے اندر اس کی مقدار ملا دیں، اور مریض کو ویسے بھی پلائیں، اور جس جگہ پر مرض ہے اس جگہ پر بھی لگائیں۔ الحمدللہ چند دنوں کے اندر اس کی بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ شفا یاب ہو جائے گا، اور گھر کے اندر استعمال کرنے سے ہانڈی میں یا آٹا گوندنے میں یہ ہوگا کہ اس گھر کے اندر بیماری نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے نام کی ایک طاقت ہے، اور اس کے علاوہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجنے کی طاقت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔